السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں، اور وہ درود السلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے دلی معذرت خواہ ہوں کہ میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ جس ایریا میں رہتا ہوں، میرا اکثریت ویڈیو میں یہ آتا ہے کہ یہاں سروس بہت کمزور ہے، ویک سگنل ہیں، لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں آپ تک ایک اچھا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورت دیکھتے ہوئے ذہن پہ آیا کہ چند منٹوں کے لیے آپ کے ساتھ مخاطب رہوں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ کیا وجہ بنی کہ پاکستان کے حالات اتنے بگڑ گئے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، پاکستان کے حالات پہلے بھی یہی تھے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا یا ورک میڈیا یا انٹرنیٹ نہیں تھا، تو پاکستان کے اندر ہی رہتے تھے۔ اب ویسا دور تو وہی ہے، لیکن نظام ویسا نہیں رہا۔ اب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک سیکنڈ کی آگ جس طریقے کے ساتھ یعنی پٹرول پکڑتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ یہ نیٹ کے ذریعے دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے جب اگر آپ بنیاد دیکھیں ملک پاکستان کی، تو ملک پاکستان اللہ نے اس کو اس وقت وجود میں لایا جب اسرائیل وجود میں آیا۔ یعنی اس سے بھی یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہودی فلسطین کے اندر بسنا شروع ہو گئے، اسی وقت اللہ نے ایک بہترین ملک جو ہے وہ وجود میں لایا تاکہ ان کے خلاف لڑ سکے۔ اور یہ ملک اس طریقے کے ساتھ چل رہا تھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ چند سالوں میں پورے عالم اسلام کا امام بن جائے گا۔ کیوں؟ اس کی چند وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اگر آپ 1950 کی دہائی میں لگا دیں تو 50 کی دہائی میں جاپان کو قرض دیا پاکستان نے۔ اگر آپ 91 کی دہائی تک دیکھیں تو بجلی کا منصوبہ منموہن سنگھ جو تھے، وہ انڈیا کے وزیر اعظم سکھوں کے، وہ لے کے گئے، اور 1991 تک بجلی پاکستان دے رہا تھا انڈیا کو۔ 1971 کا اگر آپ دہائی کا اندازہ لگا لیں تو مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ کے اندر جو خطبہ جمعہ ہوتا تھا، اس میں مسلمان پاکستانی مسلمان کے لیے اور پاکستان کی خصوصی اس کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کی جاتی تھی، کیونکہ پاکستان سے امداد آتی تھی، قرض آتا تھا۔ تو اس نظریے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ انشاءاللہ تعالی چند سالوں میں عالم اسلام کا جو ہے امام بن جائے گا۔ پھر اللہ نے اسے اتنی طاقت بخشی، لیکن اس کے بعد پھر اچانک زوال شروع ہو گیا، جو پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن آج میڈیا کا دور ہے، ہمارے علم میں آ گیا۔ اس کی وجوہات جب پتہ لگی، اصل بنیاد پتہ چلی، تو ہم نے جو اسلامی جمہوری حق ہے اسے غلط استعمال کیا۔ ہم نے اپنے باپ دادا کے نام پر ووٹ دیے، ہم نے جو حالانکہ یہ پاکستان کی امانت ہے، ووٹ عام چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی حق رائے دی غلط استعمال کی، اور اس حق رائے دی غلط لوگوں کے ہاتھ ووٹ گیا، اور غلط لوگ اس کے اوپر مسلط ہو گئے، اور پھر انہوں نے ملک کا یہ حالات کر دیے۔ پھر انہوں نے ہماری بہترین فوج تھی، بہترین انٹیلیجنس تھی، ان کو غلط استعمال کیا۔ کس طریقے کے ساتھ؟ کیونکہ جب وہ جو غلط لوگ وجود میں آئے تو انہوں نے اپنی چوری اور اپنا جو بلیک میلنگ ہے اور بلیک منی ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی کے سپر سالار فوج میں بھی لائے، اور سپر سالار انٹیلیجنس میں بھی لائے، سپر سالار نیوی میں بھی لائے، تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ جب کسی ریٹائر آفیسر کو آپ سپر سالار بنا دیں گے اور جو اصل حقدار ہے اس کو اس کے حق سے محروم کر دیں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ اور اس میں کسی ایک جماعت کا ہاتھ نہیں ہے، ہم تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے قانون کے ساتھ خلاف ورزی کی، اسلامی نام پر ملک بنایا، اسلامی نام پر اسے فروغ دیا، لیکن اس میں جتنا بھی قانون تھا وہ ہم نے
نام اسلام کا اور استعمال کافروں کا کیا۔ اللہ نے ہمیں سود سے روکا، ہمارا پورا ملک جو ہے وہ سود سے چل رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں حرام سے روکا، ہماری جتنی حکمران ہے وہ حرام کھانے پہ تلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں دھوکہ فراڈ سے روکا، آج گھر گھر دکان دکان پر آپ کو دھوکہ دہی ملے گی۔ پرسوں مجھے ایک خوشبو بیچنے والا سامنے میرے آیا، جب خوشبو بیچنے والے سے خوشبو کا پتہ کیا کہ بھائی اصل کیا ہے، تو اس نے بھائی اصل کا نام نہ لے۔ میں نے یہ کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی جان اصل جو خوشبو ہے وہ ختم ہو گئی، ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی۔ اصل دیں گے تو پیسہ جو ہے وہ زیادہ ہے، زیادہ لوگ دیتے نہیں اور چیز کم ہوتی ہے۔ پیسہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، چیز زیادہ ہوتی ہے تو لوگ خوشی سے لیتے ہیں، اس لیے 2 نمبر کرنے پڑتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود ہر چیز کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ خدارا ایک پارٹی کو نظر رکھ کے آپ دوش یا بے دوشی نہ کہیں، اپنے سب جتنے بھی، چاہے وہ کسی بھی عہدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی عہدے پر ہوں یا عام آدمی ہو، سب ہم ذمہ دار ہیں اس غلطی کی۔ اور اس غلطی ہو جانا یہ انسان ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پھر ختم نہ کرنا اور پھر اسی غلطی پر ڈٹے رہنا یہ قصوروار ہے۔ آج قرآن نے کہا کہ آپ اعلیٰ اور سطح عہدہ پر عالم دین کو بیٹھائیں جو دین اور اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ آج ہم نے جو دین کی سیٹ تھی وہ کمی کمینے کے ہاتھ میں دے دی، اور جو کمی کمینے کی سیٹ تھی وہ ہم نے علماء کو بیٹھا دیا۔ اور اس میں بھی علماء اکرام کی میں کمزوری ذہن کر طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کیوں دوشی کہوں گا علماء اکرام کو کہ وہ اپنے پھڈوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ ہم آئے اللہ کی راہ کے لیے ہیں، اور جب اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اپنی جان عزت سب کچھ قربان کریں۔ وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش ہیں، یہ علم ہے۔ سفید پوش لوگ ہیں، اپنی عزت کی خاطر جو ہیں خاموش ہیں، لیکن یہ خاموشی دین کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ خاموشی ملک پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ خدارا میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے علماء اکرام کو یہ ضرور کہوں گا، ان کو اپنی رائے ضرور دوں گا کہ خدارا اس ملک کو بچانے کے لیے علماء کی سخت ضرورت ہے، اور آپ کو متحدہ ہونا ہے، ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدارا ملک پاکستان کو جو بگڑتی صورتحال ہے اس سے محفوظ کرنے کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی بے عزتی آپ برداشت اگر کرنی ہوگی اس دین کو بچانے کی خاطر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کر کے رکھا ہے کہ جس نے دین کی خاطر کوئی اپنی عزت گوائی وہ مجھ محمد سے کل قیامت کے دن لے لینا۔ یہ میری نہیں، یہ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے۔ تو یہ ان کی ضمانت اور اللہ کی ضمانت کو ضمانت سمجھ کر یہ جو بگڑتی حال ہے، صورتحال جو آج ماں بیٹیاں جو پریشان ہیں، آج یقین مانے ایک ملک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں ایک آج پاکستانی، کوئی بھی مجھے اس کا نام نہیں آتا، جمشید دستی کون کس کے پارٹی کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن جو اس نے باتیں کی وہ بڑی لرخیز تھیں اور بڑی ڈراؤنی تھیں اور بڑی چونکا دینے والی تھیں کہ میری عزت لوٹی گئی اور مجھے بدنام کیا گیا۔ عزت لوٹنے والے کو رہے ملک پاکستان کے لوگ، اور وہ دور چلا گیا جب پاکستان کی بات پاکستان کے اندر رہتی تھی۔ نیٹ کا دور ہے، ایک بات سیکنڈ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ خدارا اپنے ملک پاکستان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے حق کے رائے دی جو اللہ نے دی آپ کو، جمہوری اسلامی حق، اسے آپ بہترین طریقے کے ساتھ استعمال کریں اور اللہ کی امانت کو، پاکستان کی امانت کو پاکستان کے اصل حقدار تک پہنچائیں۔ اور اصل حقدار کون ہونے چاہیے؟ جو علماء، جو دین اور اسلام کو سمجھنے والے ہوں۔ آج بے سمجھ لوگ جو ہیں وہ قاضی بن بیٹھے ہیں، جج لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا۔ جن کی اصل جگہ ہے وہ ابھی تک وکیل ہیں، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ جج بن بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو نالائق لوگ ہیں یہ اپنی عزت کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر ملک پاکستان کو اور ملک پاکستان کے پورے قانون کو یہ داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو خدارا اس کو روکنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی اور اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یاد رکھیے گا، آپ کی بہترین رائے میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ مجھے کمنٹس میں بہترین رائے ضرور دی۔